السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ میرا سوال یہ ہے، فجر کی نماز ہندوستان میں 5:15 پہ ہوتی ہے، اوکے، اور میں 4:45 کو اٹھ کر استنجا کے لیے جاتا ہوں۔ اس وقت ساری مسجدیں، یعنی کہ 20-25 مسجدیں ہیں ہمارے گھر کی طرف، سب مسجدوں سے اذان کی آواز ہوتی ہے۔ جی، تو اس حالت میں استنجا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور مجھے اردو صاف نہیں آتی، عاقل صاحب مہربانی کر کے اس سوال کا جواب دیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ آپ کی اردو میں بھائی یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے اچھی ہے اور مجھ سے زیادہ صاف ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو امن و امان اور سلامتی سے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان اگر ہو رہی ہو تو یہاں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اذان اگر ہو رہی ہے تو آپ استنجا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر پیشاب پخانے کی حاجت ہو، وہ اس حاجت کو یا اس پریشر کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز جو فرض ہے اس کو بھی کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔ جی ہاں، میں آپ کو اللہ کے سب سے پہلے تو میں لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں، یہ حدیث سنا دو اس سے پہلے۔ صحیح حضرت عائشہ، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری والدہ پیاری امی جان فرماتی ہیں، کھانے کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کھانے کی موجودگی میں نماز نہ پڑھی جائے، اور نہ ہی جب انسان کو پیشاب پخانا سخت حاجت ہو۔ تو دونوں حاجتوں میں جب آدمی خشوع و خضوع اور پورا فوکس نماز میں نہ کر سکتا ہو تو نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ پڑھی جائے۔ ایسی صورت میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیشاب پخانا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پیشاب پخانا بھی کر سکتے ہیں، اور آپ تو آپ کے لیے اجازت ہے، آپ کے لیے اجازت ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اذان اگر ہو رہی ہے باتھ روم میں تو ہم جواب نہ دیں۔ شیخ ابن باز سے پوچھا گیا تو شیخ ابن باز نے کہا کہ نہیں، آپ اذان کا جواب دل ہی دل میں باتھ روم کے اندر بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے شیخ ابن باز سے کیا پوچھا جا رہا ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سلطنة عمان. وبقي له سؤال يقول إذا كان الإنسان مصاب بمرض كثير البول، یہاں ایک ایسے شخص کی بات کی جا رہی ہے جو کہ پیشاب کا پریشر زیادہ آتا ہے، فيه ثم توضأ وذهب إلى المسجد، وبعد مسجد میں پہنچ گیا ہے وضو کرنے کے بعد، حوالي 10 دقائق جاء البول، فهل يصلي أو هل يترك الصلاة ويذهب ليتبول؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير۔ یہاں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وضو کرنے کے بعد وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور اذان کے بعد اب نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز ہونے والی ہے، تو پریشر آ گیا ہے۔ اس پریشر کو کیا کیا جائے؟ کیا نماز کنٹینیو کرے، نماز پڑھے، یا پھر جا کے اس پریشر سے ریلیز ہو؟ إذا حضرت الصلاة وحضر ما يشوش عليه صلاته من بول أو غيره فإنه ينفتل ينصرف المسجد ليتوضأ۔ لیتوضا، شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ ایسی صورت میں جبکہ اذان جماعت ہونے والی ہے جو واجب ہے، اذان کا سننا تو ان واجبات میں سے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے، اس کا جواب دینا، یا اس وقت آپ حمام نہ کرنا یا باتھ روم میں نہ جانا، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ اذان کے وقت بھی حمام میں داخل ہو سکتے ہیں اگر پریشر ہو تو شیخ فرمانا ہے اس وقت تو نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ مسجد میں ہیں تو مسجد سے باہر نکل جائیں۔ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرت الطعام، جب کھانا تیار ہو جائے نا، کھانا پک جائے اور دسترخوان پر لگا ہوا ہے تو اس وقت نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ ولا وهو يدافع بالأخبث۔ الاخبثان کو کا فوکس یہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم ان دو چیزوں کو، پیشاب پخانے سے اپنے آپ کو
کنٹرول کر کے نماز کی طرف لے جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور پخانے سے بھی اس طرح سے لڑنا نہیں چاہیے, یہ بہت خطرناک ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان ایسے حالات میں نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے جب کہ آپ پریشرائز ہوں, پیشاب پخانہ آ رہا ہو. اور اگر آپ پیشاب پخانہ کر رہے ہیں تو باتھ روم میں, شیخ بن باز میرے چینل پر یہاں پر ویڈیو موجود ہے, شیخ بن باز نے فرمایا کہ آپ دل ہی دل میں اذان کا جواب دے سکتے ہیں. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.